حضرت عبداللہ کا ملک شام کی طرف سفر۔ شادی ہوئی تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیوں کے منہ بند ہو رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدل گئیں، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا، اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سنور کر جاتا ہے۔ عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ سفر سونسان جنگلوں، پرہول بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے طے ہو کر گزرے گا۔ یا ابن عبد المطلب، مدینے سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہی تلوار دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور بٹ ماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو نہیں ڈرا سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبے کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیابی واپسی کے لیے دعائیں کیں۔ ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ حضرت آمنہ چپ چاپ خاموش کھڑی رہیں، اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی سونسان جنگلوں کی طرف، جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنا غم کس سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا ہے، خیر خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں کے کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خس پوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی باتیں ام سعد یا عامر کا
چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبے کے دربان، اور تم بات کاٹ کر انجان کہیں کہ تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت کا گانا آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارے نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی، لات و حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئیں، اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگے۔ عرب میں اس کا نام ہوا اور اس کے قصیدوں سے پورا عرب گونج اٹھا۔ زبان سے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا، پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں رہ گئی ہیں، جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمحل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں، مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو۔ تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئیں اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہیں جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکے کی پہاڑیوں نے اس دھندلے پن کو بھی حجاب میں ڈال دیا۔ وہ چھت سے اتری، مغموم، افسردہ، جدائی کا غم لیے ہوئے، نمناک پلکوں کو کرتے کے دامن سے پوچھا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔ حضرت آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھیں۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکے کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی تھیں۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے تھے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا تھا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ حضرت آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کے وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹی کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے، قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں، صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے کے لیے آئیں گے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں۔ جب ہم چلے ہیں تو ان کو بہت تیز بخار تھا۔ حضرت آمنہ خسر کے انتظار میں
دہلیز سے لگی کھڑی تھیں کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملے گی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل گرفتی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے۔ سفر بھی تو بہت لمبا تھا، جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر حضرت آمنہ کا کلیجہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئیں، یثرب میں ہیں، یہ الفاظ اس کے کان کے پردوں میں چپ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھیں۔ رہ رہ کے دسیوں بیسیوں وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بندھی ہوئی تھی تو آنکھیں چمک اٹھتیں، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی چھائیاں سی نمودار ہو جاتیں۔ ان کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا۔ امیدوں کی دھوپ چھاؤں سے بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے۔ یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزرنے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہیں، پردیس ہے، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا؟ تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہی مکے میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کے سنتے ہی اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگیں، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر حضرت آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہیں ایک تصور، وہیں ایک یاد۔ پاک باز عورت کی دنیا شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاک باز عورت، نیک عورت کے لیے مکان اور جائیداد سب کچھ بیکار ہے، صرف اس کو نیک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، نیک شوہر چاہیے۔ اللہ اکبر! زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اور بھی آپ کو واقعات اور تاریخ کی دنیا میں لے کر ضرور چلیں گے، آپ اس کو ضرور سنیے گا۔